اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اسلام نے ایک چیز جو زیادہ اس پر فوکس بھی کیا ہے اور اس پر تاکید بھی کی ہے اور اس پر زیادہ تاکیدات ہے قرآن کی آیات اور روایات کے روح سے، وہ ہے شرم و حیا، عفت اور حجاب کا مسئلہ۔ لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے اسلامی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو پرائیویٹ چینلز ہیں، ہمارے جو سرکاری چینلز ہیں، ہمارے جتنے وقفے ہیں، ہمارے جتنے ڈرامے ہیں، فلمز ہے اور ہمارے جتنے بھی اخبارات ہیں، بلکہ میں یہاں تک کہوں ہماری جو دکانیں ہیں، ہمارے جو بازار ہے، گلی کوچوں میں اور گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اکثر آپ کو بے حجاب تصاویر نظر آئیں گے۔ آپ کس سے منہ چھپائیں گے، آپ کس سے آپ یعنی کوشش کریں گے کہ میں اس کو نہ دیکھ لوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کے حوالے سے، عفت کے حوالے سے کتنی تاکید کی ہے، اور یہاں تک کہ قرآن میں سورہ نور میں باقاعدہ اس کے حوالے سے آیات بھی ہے۔ جلابیب لفظ قرآن میں آیا ہے، حجاب کے حوالے سے قرآن کے آیات اس پر موجود ہے کہ عورت کو چادر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے، اپنے بالوں کو چھپانا چاہیے، اور ایسے لباس اس کو پہننا چاہیے کہ وہ لباس خود نما نہ ہو، وہ انگوش نما نہ ہو، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لباس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ نرم و نازک لباس، وہ تنگ لباس، وہ خود نما اور انگوش نما لباس۔ اور بات یہاں تک ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان مرد کے لیے آپ پہنچی ہے کہ وہ اب قرآن کی آیات میں بھی اپنی طرف سے تفسیر و تعویل کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے مراد دل کے حجاب مراد ہے، بس دل پاک ہونا چاہیے۔ بھائی، بالوں کا چھپانا، اپنے آپ کو چھپانا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جاؤ ذرا قرآن کا مطالعہ کر لو، اگر واقعاً آپ نے قرآن ماننا ہے، قرآن کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن صرف آپ کے وہ گھروں میں رکھنے سے قرآن نہیں ہوتا ہے، ماننا نہیں ہوتا ہے، یا قرآن کی سے نیچے نکل کے یا اس سے تعویذ بنا کر یا کئی لوگوں کو، قاریوں کو گھر میں بلا کر ان سے یہ کہے کہ ہمارے گھر میں یاسین پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، اس سے قرآن ماننا وجود میں نہ، جب تک نظام قرآن آپ پر حاکم نہ ہو۔ قرآن کو فالو کرنا ہے تو قرآن کو ماننا ہے، ان کے احکامات کو ماننا ہے، بلا چون و چرا ماننا ہے۔ اپنی طرف سے تعویل و تفسیر کرنا یہ غلط بات ہے۔ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ بے حجاب تھی؟ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے، ایک آئیڈل کی حیثیت سے صدیقہ طاہرہ نے ہمیں حجاب سکھایا ہے، ہمیں عفت سکھائی ہے اس خاتون بہشت نے۔ جب وہ ہمارے لائف سٹائل ہے، ہمارے رول ماڈل ہے، تو ہم کیوں اب اس وقت یورپ پر ہماری نظر ہے، امریکہ پر ہماری نظر ہے، فحشاء و منکرات پر اور جو فحاشی کی مافیا ہے اس پر ہمارا نظر ہے، اور ہم نے چادر کو پھینک دیا ہے۔ اخبارات آپ کے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی اینکرز دیکھے، عورتوں کا یہ جو ہجوم دیکھے، اور یہ کہ وہ آئے مثلاً اسلام کا بھی درس دے رہی ہے، وہ عورت دین کا بھی درس دے رہی ہے حجاب کے بغیر، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے، فلاں ایسے ہزارہا تعویلات کر کے اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو سیکھے، سمجھے اور قرآن سے وہ لے لے۔ اپنے جو قیاس آرائیہ ہے، اپنے جو مثلا محض سوچ اور فکر ہے، تعویل ہے، اس سے آپ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسلمان بننا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن نے ہمیں حجاب کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں عفت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ذرا سورہ نور جا کے پڑھو۔ اگر یقین آئے تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اگر یقین آئے تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اگر یقین آئے تو قرآن کیوں کہہ رہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اپنی باتوں میں وہ نازک پن مت دکھا کہ اس شخص کے جس کے دل میں مرض ہے، اس کا آپ کے بارے میں اس کو طمع حاصل ہو جائے، پیدا ہو جائے آپ کی باتوں کی وجہ سے۔ اسلام تو حجاب اپنی جگہ پر، بالوں کو چھپانا، بلکہ کہتے ہیں اپنے زبان پر بھی کنٹرول رکھو، زبان میں بھی ایسی لطافت، نزاکت نامحرم کے لیے نہ دکھانا
کہ وہ آپ کے لیے تمغ کی شکل میں آ جائے، اور اس کا جو بیمار دل لوگ ہے وہ کسی اور سوچ کی طرف آ جائے اور ان کا سوچ آپ کے بارے میں منفی ہو جائے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں میرے بہن، میری ماں، میری بیٹی، کہ آپ نے حجاب کو فالو کرنا ہے، حجاب کو ڈیولپ کرنا ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ایک مسلمان عورت کے لحاظ سے آپ اگر یورپ بھی جانا چاہے تو وہاں بھی اپنے حجاب کے ساتھ جاؤ، چونکہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ سورہ نور دیکھنا چاہے تو ایک دفعہ سورہ نور پر نظر دوڑاؤ، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، تفسیر کے ساتھ پڑھ لو، تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اسلام نے حجاب کو کیوں واجب قرار دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔